انائی ہے وہ. I don't agree. When is enough مطلب کہ کیا چاہیے آپ. سلمان سے میں بہت ہی ریئرلی ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن یہاں میں ڈس ایگری کروں گا. یہ انا تو ہے, دیٹس فور موسٹ, اور یہ انا اس وقت شروع ہوئی تھی جب کیبنٹ سلیکشن ہو رہی تھی اور بات چیت شروع ہوئی پوسٹ فیبری 8 کہ فائنانس منسٹر کون بنے گا. اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اگر پی ایم ایل این جیتی ہے تو کیا بنے گا, اور اس کے پیچھے تھی وہ 16 مہینے کی پرفارمنس. دیٹ واز میسو فیلئر, اوکے, آن دا اکنامک فرنٹ. تو اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے پورے کیمپین میں دیکھا میاں نواز شریف سے لے کے کوئی بھی اس 16 مہینے کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے, غائب کر جاتے تھے, 2017-18 میں آ کے رک جاتے تھے. آن اینی کاؤنٹ آپ کو زیادہ میرے سے پتہ ہے, چاہے قرضے ہوں, چاہے IMF ہو, چاہے مہنگائی ہو, غربت ہو, بے روزگاری ہو, اٹ واز اے میسو فیلئر. اب ایک ایسا بندہ جو 90s میں طے ہو چکا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگلے 100 سال آئے گی, اینڈ اف اسحاق ڈار از دیئر ہی ول بی دا فائنانس منسٹر, نو ون کین ایون کوسچن, سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ جو انتھنکیبل تھا وہ ہو گیا. اب اس کا پریشر تھا, IMF کا تھا, پنڈی کا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا تھا, ود ان دا پارٹی تھا, بہت سے لوگ بات کر رہے تھے, بہت سے پرانے مفتاح اسماعیل نے شروع کیا تھا ان کے خلاف, تو وہ, اور پھر اس میں میرے بھی تھوڑا سا, میں نے ان کا جو آپ نے بھی انٹرویو کیا تھا تو وہ بھی, اس کے بعد ان کا میرے پاس کال بھی آئی تھی کہ یار یہ اتنا نہ کریں. اینی ویز بات یہ تھی نا, جب آپ نے میرے انٹرویو میں بتائی تھی پرائیویٹائزیشن کی بات, جی, تو پھر آپ کو ڈار صاحب کا فون آیا تھا. جی, انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ دیکھیں ہم نے کام کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ فیسکو میری وجہ سے نہیں ہوتا, فیسکو خواجہ آصف کی وجہ سے رکا تھا, اینڈ سو آن. آئی مین وہ اب وہ ایک چھوٹی بحث ہے, بٹ اینی ویز پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ان کو فائنانس منسٹر نہیں لگا سکتے تھے, اور اس کے پیچھے ایک وہ شہباز شریف کی بھی تھنکنگ تھی جو کبھی بھی ان کو پسند نہیں کرتے. آپ نے بڑا عرصہ سب کے ساتھ کام کیا, کیا شہباز شریف صاحب کبھی بھی کمفرٹیبل تھے ڈار صاحب سے؟ میری اطلاع کے مطابق جو ہم نے قریب سے دیکھا, جو سنا دیکھا, روز دیکھتے تھے 5 سال 2013 جب پی ڈی ایم میں وزیر اعظم تھے شہباز صاحب, ڈار صاحب ان کی بات سنتے تھے ایز فائنانس منسٹر؟ دونوں ایک دوسرے کی نہیں سنتے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف انا کا تو تھا. سو ہی وانٹیڈ سم ہاؤ دی ادر ٹو گیٹ بیک ود ہز مین فیلڈ, وچ از, آپ نے وہ انٹروڈکشن میں کہا کہ ان کے پاس یہ بھی ہے, آپ نے فورن منسٹری نہیں بتائی تھی. سو ناؤ ہی از دا ڈپٹی پرائم منسٹر. آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ کیبنٹ ممبرس کو ہوگا نہ کسی کو ہوگا. ڈار صاحب فائنانس منسٹر, انڈسٹریز منسٹر, پرائیویٹائزیشن منسٹر, کوئی بھی اکانومی ریلیٹڈ منسٹر ہوگا. ابھی آپ کی الیکشن کمیٹی تھی جو, اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے. باقی تو چھوڑیں, بلکہ میں نے سلمان سے بھی پوچھنا بھی ہے, جب یہ سیشن آیا سینٹ کا, نو مختلف سینٹ کا, اس کو انہوں نے سیشن کو پریزائڈ کیا, اور وہ ممبر بھی نہیں تھے, خود ہوتی اٹھایا ہوا تھا, because وہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتے. So he will now become also the chairman of 30+ committees on industries, on state institutions, on privatization کو تو ہے ہی ہیں. Now he will have this legality behind him to oversee everyone else, including ان کو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی پاورز نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر پاور وائز خالی وزیر ہے. جب وہ اورنگزیب صاحب کو کہیں گے آ جائیں ذرا ECC میں یہ جو فیصلے ہوئے مجھے ذرا آ کے سمجھائیں یہ کیوں ہوا ہے, تو کیا اورنگزیب صاحب یا پرائیویٹائزیشن منسٹر علیم خان صاحب ان کو یہ کہیں گے کہ جی میں نہیں آتا آپ کے پاس؟ میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں میں تو جو انٹرنل ڈائنامکس پی ایم ایل این کی جانتا ہوں, اور جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان کی جانتا ہوں, ایک میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا پیج بھی کھول کے یہ پڑھنے کی کوشش بھی کرے اور پتہ چل جائے کہ وہ اسحاق ڈار کی پاورز کے حوالے سے کر رہا تھا. انکار تو بہت دور کی بات ہے. There is no way. And Ishaq Dar is Ishaq Dar. He is not ABC who has been appointed deputy prime minister. He has a relationship with the former prime minister. He has a relationship with everyone else. So اس کی پاور, وہ اپنے آپ کو امپاور کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت میسیجنگ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کہتے ہیں جی میاں صاحب آپ فارغ ہو گئے ہیں, دیکھیں تندوروں پہ جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, سب کچھ ہے, پریزیڈنٹ بن جائیں گے دوبارہ وہ 11th کو. تو لاجک سمجھ آتی ہے. مریم ڈرائیونگ فورس تھی, شی از رننگ, وہ صوبہ چلا رہی ہیں پنجاب, شہباز صاحب اسلام آباد آ گئے ہیں, سمجھ آتی ہے کہ جی میاں صاحب واپس صدر بن جائیں. یہ جو ان کا لانا یہاں پہ ہے, کیا یہ ایک میسج ہے کہ میاں صاحب کیمپ کی طرف سے کہ دیکھیں ہم شو رن کر رہے ہیں؟ اور سیکنڈ, مجھے نہیں پتا کہ میرے خیال میں ڈار صاحب کا قد تو نہیں بڑا خالی ٹائٹل لگانے سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا اپنا قد بڑا چھوٹا ہو گیا. پرائم منسٹر کا چھوٹا ہوا ہے لیکن ان کا بہت بڑا ہے ڈار صاحب کا.
دیکھیں یہاں عہدے بہت معنی رکھتے ہیں. اس میں جو سلمان اکرم راجہ کی طرح لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تحقہ ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر کا لگ گیا نا. اب سارے آپ پی ایم ایل این کے اگر آپ انٹرنلی لوگوں کے جذبات دیکھیں کہ ون آف دا گریٹسٹ ایور لیڈرز دیٹ پاکستان ہیز ایور پروڈیوسڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ان کے جو مبارکبادوں کے پیغامات چاہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. لیکن آف دا ریکارڈ جو لوگ ہمارے سے باتیں کر رہے ہیں وہ مونر کہہ نہیں سکتے. آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو ارد گرد ان کے گھومیں گے. نہیں, وہ بڑی خوبصورت پنجابی میں جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے. لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ میں وہ ہیں, ٹھیک ہے, سمدھی وہ ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بن گئے, فورن منسٹر وہ ہیں, کابینہ کمیٹی کے چیئرمین. بائی دا وے بیفور ہی بیکیم دی ڈپٹی پرائم منسٹر, اس سے 10 دن پہلے 2-3 آگے پیچھے میٹنگز ہوئی تھی پاور سیکٹر کی, اس میں ہر ایک میں وہ موجود تھے, اس میں تو کوئی تعلق نہیں تھا نا. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ, اسحاق ڈار کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایک نارمل شخص کی بات نہیں کر رہے ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کی, اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں ان پی ایم ایل این گورنمنٹ جن کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. تو کہیں شہباز صاحب تو اب ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہو گئے؟ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر از اسحاق ڈار فرام یسٹرڈے.